بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف صلاحیتوں سے اچھی اور بری مختلف جذبات سے نوازا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ ان جذبات اور صلاحیتوں کا وقت پر استعمال بعض اوقات بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور بعض اوقات ان صلاحیتوں اور جذبات کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ یہ جو انسان ہے یہ اکثر اوقات جدل کی کیفیت میں رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جھگڑالو قسم کے مزاج کا ہے۔ انسان کیا ہے؟ جھگڑالو مزاج کا ہے۔ جدلہ کا اگر صحیح ترجمہ کریں تو ہمارے عام زبان اور عام فہم میں کہ انسان جو ہے یہ جھگڑالو مزاج کا ہے، بحث بازی میں پڑتا ہے اور اس بحث کو طول دینے کی، لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے پسند نہیں کیا گیا۔ ایک حدیث 2-3 دن پہلے نظر سے گزری تو ارادہ ہوا کہ اسی پر جو ہے کچھ گفتگو کی جائے، اور ایک ایسا مرض ہے ہم میں بحیثیت مجموعی پوری قوم میں کہ ہر شخص اس مرض میں مبتلا ہے، اور وہ مرض ہے غلطی کی تعویل کرنا، غلطی کو جسٹیفائی کرنا، غلطی کی تعویل کرنا یا اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے۔ اور حدیث جو میری نظر سے گزری وہ بڑی عجیب ہے، اور ہے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، اور روایت بھی حضرت علی خود فرما رہے۔ کیسی امانت اور دیانت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور نماز فجر جو ہے قضا ہو گئی، تو یہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے نا، اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے جو پچھلا حجرہ تھا بیک سائڈ پر، وہ حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو فجر کی نماز قضا ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے فجر کے بعد، اور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی باہر تشریف لائے، تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصلون، بھائی آج نماز نہیں پڑھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تھوڑا طویل جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ الفاظ یہ ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ انما انفسنا عند اللہ، یا رسول اللہ ہماری جان جو ہے وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، فَإِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، ہماری جان جو ہے وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، فَإِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہماری جان کو اٹھانا اٹھا دیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کوئی بات کی نہیں، سنی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ثُمَّ سَمِعْتُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ، پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے زبان سے سنا، کانوں سے، کہ حضور واپس جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس طرح اپنی ران پر مار رہے ہیں، اور یقول وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ بڑا تعویل کرنے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کا یہ جواب پسند نہیں آیا۔ بھائی سیدھا سیدھا بول دیتے ہیں آنکھ نہیں کھلی نماز قضا ہو، غلطی ہو گئی، یہ اتنی لمبی بات کرنے کی کیا ضرورت سی کہ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب اس نے چاہا اٹھا دیا، جب اس نے چاہا سلا دیا۔ گویا یہ کہ غلطی کی تعویل کی، غلطی کو ایک طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ اچھا بندہ پوچھے، سوال کرے
کہ حضرت علی نے جو بات کہی وہ غلط تو نہیں کہی؟ ہماری جان اللہ کے قبضے میں نہیں ہے کیا؟ ہے کسی دیوتا کے، کسی جو ہے نا وہ بت کے قبضے میں تو نہیں ہے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، ہماری جان تو ہے ہی اللہ کے قبضے میں، جب وہ چاہے اٹھا دے۔ تو تعویل اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی غلطی پر ایسی بات کرنا کہ جو بظاہر تو معلوم ہو صحیح ہے لیکن حقیقت سے اس سے تعلق نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ بات ناراضگی کا اظہار اس لیے فرمایا کہ بھائی اگر نماز قضا ہو گئی، نہیں اٹھ سکے تو بس یہ بولو کہ بھائی ہو گیا، آج نہیں اٹھ سکے، یا کوئی انتظام کر کے سوتے کہ بھائی کوئی اٹھا دے۔ یہ ہے ہماری مجموعی حیثیت میں پوری قوم کی عادت کہ جب غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کا دفاع کرتے ہیں، اس غلطی کے دفاع کے لیے قرآن کو بھی استعمال کرنا پڑے تو کرتے ہیں، حدیث کو بھی استعمال کرنا تو کرتے ہیں، اب اخلاقیات کو بے قدرہ کرنا پڑے وہ بھی کرتے ہیں، جو مرضی کرنا پڑے اپنی غلطی کے دفاع کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو کرتے ہیں۔ اس رویے کو اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، یہ اچھی بات نہیں۔ اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ جب انسان کسی غلطی کی طرف متوجہ کرے کسی کو، تو ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے یا چند سیکنڈ کے لیے یہ سوچ لو کہ یار ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو۔ اس بات کی اس لیے کہ کوئی غلطی پر متوجہ کرے اور فوراً آگے سے کوئی بات شروع کر دے کہ گو یہ اس معنی میں ہے کہ آدمی انسان کو اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ سمجھتا ہے، اور غلطی سے مبرہ صرف ایک ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ معصوم عن الخطا صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات اور نبیوں کی ذات، اس کے علاوہ کوئی ذات غلطی سے مبرہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ایسے کر کے سامنے، تو حضور نے کسی بات پر، کسی اور بات پر اپنے ہونٹوں کو دانت میں دبائے، ایسے کر کے، یعنی جیسے کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے نا کسی کو، فرمانے کہ میری جان نکل گئی، یعنی رخ میری طرف تھا اور حضور نے ایسے کیا تو میری جان نکل گئی کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اتنے غضبناک ہو رہے ہیں کہ باقاعدہ غصے کا اظہار فرما رہے، حالانکہ وہ بات کوئی اور تھی اور کسی اور بات پر۔ یعنی صحابہ کا یہ عمل ہر وقت اس بات پر نظر رکھنا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو، ہم انسان ہیں، خطاؤں کا مجموعہ ہے، اس بات کو کرنا اپنی غلطی پر، یا بعض اوقات انسان کی غلطی نہیں بھی ہوتی، دوسرے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، ہو بھی جاتی ہے۔ ایک انسان ہے، اس نے کہا بھائی آپ فلاں کام کر رہے تھے، اس کو غلط فہمی ہے، لیکن اس کے طریقہ کار یہ ہے اس کو جواب دینے کا کہ ایک مرتبہ اس کی پوری بات سنی جائے، ایک مرتبہ اس کی پوری بات سنی جائے اور پھر کہا جائے کہ بھائی آپ یہ جو بات فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں اس کیفیت میں تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر اس کی غلط فہمی دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی خیر ہے۔ اب یہ کہ لاٹھی لے کر پیچھے پڑ جائے انسان کہ نہیں تو غلط ہے، یہ ہے وہ اخلاقی اقدار ہمارے معاشرے میں کہ جن کی وجہ سے فساد برپا ہے، فساد برپا ہے۔ سیاست کو دیکھ لیں، ریاست کو دیکھ لیں، مذہب کو دیکھ لیں، کسی انسان کو دیکھ لیں، اجتماعیت کو دیکھ لیں، جب یہ کہا جائے کہ یار یہ بات غلط ہے تو وہ قرآن کو بھی لائے گا درمیان میں، اس کو اپنی بات اگر ثابت کرنی ہوئی، وہ حدیث کو بھی لائے گا، کہاں گھوم پھرا کے وہ اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ غلط ہیں، جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اور یہ مجموعی رویہ معاشرے کے ہر طبقے میں ہے، مذہبی طبقے میں بھی ہے، علماء میں بھی ہے، جہلاء میں بھی ہے، پڑھے لکھوں میں بھی ہے، امیروں میں بھی ہے، غریب میں بھی۔ یہ خطرناک روش حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اس طرح تشریف فرماتے تو حضور فرما رہے ہیں ہم الاخسرون کلا ورب الکعبہ، بڑے خسارے میں یہ لوگ، اللہ کی قسم بڑے خسارے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، پتہ نہیں شاید قرآن مجید میں کچھ نازل ہو گیا میرے بارے میں، میری کسی غلطی کے بارے میں۔
حضور فارغ ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں ڈرا ڈرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ الفاظ بار بار کہہ رہے تھے تو مجھے بڑا ڈر محسوس ہوا. ہم الاخسرون کلا ورب الکعبہ، کون ہے خسارے میں؟ یہ خسارے میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے اوپر وہی نازل فرمائی اللہ نے مالداروں کے بارے میں کہ یہ جو مالدار ہیں جو اللہ کا حق اپنے مال میں سے ادا نہیں کرتے ہیں، یہ ہم الاخسرون ہیں، یہ بہت بڑے خسارے ہیں. میں تو ان کی بات کروں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ ہر وقت اس ضمن میں ہیں، اس گمان میں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اس بات کا امکان ہے. ہر وقت صحابہ اس گمان میں ہیں. اس گمان میں نہیں ہے کہ تو غلط ہے. آج ہمارا پورا معاشرہ اس گمان میں ہے کہ تو غلط ہے. صحابہ کا گمان مجموعی طور پر یہ تھا کہ ہم غلط ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زبان اطہر سے حضرت عمر کے بارے میں جنت کی بشارت ان کے براہ راست منہ پر دی. نہیں فرمایا؟ ایک موقع پر فرمایا کہ اے عمر میں جنت میں جب گیا معراج کے واقعے پر اللہ نے مجھے جنت تیرا محل بھی دکھایا مجھے اللہ. کتنے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں ہونے کی بشارت دی. ایک موقع پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے. سیدھے ہاتھ پر حضرت ابوبکر، الٹے ہاتھ پر حضرت عمر اور عثمان. تو احد پہاڑ جو ہے وہ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ایک دفعہ لازمی احد تشریف لے جاتے تھے، لازمی تشریف لے جاتے تھے، اور باقاعدہ پہاڑ اپنی خوشی کا اظہار کرتا. تو حضور تشریف فرما تھے پہاڑ پر، تو پہاڑ جو ہے وہ خوشی کے مارے جھولنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی ٹانگ مبارک سے، اپنے پاؤں مبارک سے اس کو کہا سکون میں آ جاؤ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں. ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. بشارت نہیں ہے؟ کیسی بشارت ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بار بار جایا کرتے تھے. حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے سارے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. تو حضرت عمر بار بار پوچھتے تھے ان سے، حذیفہ ذرا لسٹ میں دیکھنا میرا نام تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں بتایا ہو. یہ تربیت کہ انسان اپنی غلطی پر متوجہ رہنے کے لیے ہر دم تیار رہے، اور اگر ہو جائے، بھئی ہو جاتی ہے غلطی، گناہ ہو جاتا ہے، یہ انسان ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں. خطاؤں کا یہ جو سلسلہ ہے اللہ نے پیدا ہی ہمارے لیے کیا ہے. اللہ کو اپنا وہی بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو بار بار غلطی کرے، بار بار معافی مانگے، بار بار غلطی کرے، بار بار معافی مانگے. حدیث میں آیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. دوسری حدیث میں آیا کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، بہترین جو خطا کرنے والا ہے وہ تائب ہونے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو توبہ، جو خطا نہ کرے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا وخیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ہے تو ہمیشہ خطا کار رہے گا. تو ہم اپنی ذات میں بزع میں خویش یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں ہر وقت کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی؟ جب انسان کسی چیز کے اوپر متنبع ہو تو 2 سیکنڈ کے لیے اس بات کا تھوڑا سا گمان کر لے کہ بھائی ہم انسان ہیں، نبی نہیں ہیں. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. بہت کمال کے انسان تھے، بہت ہی اللہ نے فضل عطا فرمایا تھا. ان کا ایک مرید، ایک شاگرد ان سے تربیت لے کر واپسی ہونے لگا. تو جب جانے لگا تو حضرت نے فرمایا حضرت کو کہنے لگا کہ کوئی نصیحت فرما دے مجھے. تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی، نہ کبھی خدائی کا دعویٰ کرنا، نہ کبھی نبوت کا دعویٰ کرنا. وہ بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا حضرت اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، خدائی کا دعویٰ، شرک؟ آپ کی صحبت میں رہ کر کیا میں نے شرک سیکھا ہے جو میں خدائی کا دعویٰ کروں گا؟ اور آپ کی صحبت میں رہ کر کیا میں زندیق ہو گیا ہوں جو نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے میرے بات کا
میری بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو جا کے نبوت کا دعویٰ کرے گا مرزا غلام قادیانی کی طرح، یا اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا، نہیں. خدائی کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہہ دوں وہ صحیح ہے، اور نبوت کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. ان دو صفتوں کو اپنے سے اندر ختم کر دینا کہ جو میں کہہ دوں وہ صحیح ہے، یہ شان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور جو میں کروں اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، یہ شان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی ہے، کہ اس لیے کہ نبی انبیاء جو بھی عمل کرتے ہیں وہ وہی کے نتیجے میں کرتے ہیں، اس لیے غلطی کا کوئی امکان نہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگیوں کے اندر اجتماعی، ازدواجی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی، ہر قسم کے معاملات میں جب کوئی آپ کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، 2 سیکنڈ کے لیے سوچو کہ ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو، اور پھر اگر وہ غلط فہمی میں ہو تو اس کی غلط فہمی کو دور کر دو. کتنی آسان سی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.